4 اپریل 2022 کو غالباً عمران خان کی عدم تحریک کی کامیابی سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. اس ویڈیو میں نے کیا کہا تھا یہ سنو. اب 10 اپریل کو میں نے کیا کہا تھا یہ بھی سنو. 11 اپریل 2022 کو میں نے کیا کہا تھا جی بھی سنو. پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے اور میری بات کی تصدیق کی ہے، وہ آگے میں نے رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، وقت سے پہلے کسی چیز کی پیشن گوئی کرنا اور جس چیز کے بارے میں آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں اس کا کوئی دور تک کوئی نشانی بھی ابھی تک موجود نہ ہو اور وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو جائے تو خوشی تو ہوتی ہے. آج سے 2.5 سال پہلے میں چیخ کے ایک چیز کے بارے میں بتا رہا تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ علی محمد خان کے منہ سے وہ میں نے سن لی ہے. میں تو پچھلے 1.5 سال سے مطمئن ہو گیا تھا کہ جو پیشن گوئی میں نے کی تھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہو گئی، لیکن میں خود پی ٹی آئی کے منہ سے سننا چاہتا تھا، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے منہ سے سننا چاہتا تھا. لفظ بے لفظ جو میں نے کہا تھا وہ آج سچ ثابت ہو گئے. اور کیوں نہ سچ ثابت ہو کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی وقت سے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ جو پی ٹی آئی کا مستقبل ہے وہ تاریک ہے. اس ٹائم عمران خان کا توتی بول رہا تھا، بڑے جلسے کر رہا تھا اور سعد حسین رضوی نے کہا تھا کہ اس کا مستقبل تاریک ہے. تو مبشر لقمان نے بڑی حیرت سے کہا تھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو میں نے بھی ٹھیک آج سے 2.5 سال پہلے ایک بات کی تھی. میں اپنا ثبوت بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے کیا بات کی تھی اور آج علی محمد خان نے کیا کہی ہے. ناظرین، علی محمد خان نے ایک پروگرام میں یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان سے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا بامعنی ہوتے ہیں، عمران خان کو لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فوج کے خلاف کمپین چل رہی ہے وہ بند ہو جائے گی. یعنی کہ اس نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان ہی یہ سب کچھ کرا رہا ہے. تو یہ بیان دینا تھا پی ٹی آئی علی محمد خان کا. تو پی ٹی آئی میں سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ایک دم علی محمد خان کی ماں بہن ایک کر دی. اتنی زبردست اس کی ماں بہن ایک کی کہ کوئی اس کو غدار کہہ رہا ہے، کوئی اس کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے سچ بول دیا. اب میں کچھ ٹویٹ رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے جو پی ٹی آئی کے اہم لوگ ہیں، اہم عہدیدار ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور آج سے 2.5 سال پہلے ایک رضوی ملنگ نے کیا کہا تھا. سب سے پہلے ناظرین سنو کہ 4 اپریل 2022 کو غالباً عمران خان کی عدم تحریک کی کامیابی سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. اس ویڈیو میں نے کیا کہا تھا یہ سنو. عمران خان صاحب نے تو اتنی اپنی وفاداری امریکہ سے نبھائی ہے جس کی مثال بہت کم ملتی ہے. عمران خان کی پاپولرٹی کو بڑھانا اور پاک آرمی کے خلاف پاکستانی عوام کو کرنا یہ امریکہ کی سازش تھی. عمران خان کی پاپولرٹی کو بڑھانا اور پاکستانی عوام کو پاک فوج کے خلاف کرنا یہ اصل سازش تھی. تو ناظرین بتاؤ اس وقت عمران خان کی پاپولرٹی کہاں کھڑی ہے اور اس وقت پاکستان کی فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. مصنوعات کی بائیکاٹ، گالی دینا، قاتل سمجھنا، ایسے میم بنا کے بھیج رہی ہے. تو کیا میرے لفظ بے لفظ سچے ثابت نہیں ہوئے؟ آگے سنو. یہ تو میں نے 4 اپریل کو کہا تھا. اب 10 اپریل کو میں نے کیا کہا تھا یہ بھی سنو. یہ جو سازش تھی یہ عمران کے خلاف سازش نہیں تھی، یہ پاک آرمی کے خلاف سازش تھی. عمران خان کی گرتی ہوئی ساگ ہے اس کو اٹھانے کے لیے یہ سازش. یہ ناظرین تھی 10 اپریل 2022 کو. 11 اپریل 2022 کو میں نے کیا کہا تھا جی بھی. تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ امریکہ کی سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش اصل میں ہو رہی ہے پاکستانی اداروں کے خلاف. بہت بڑی پاکستان میں سازش ہو رہی ہے پاکستانی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے. اور میرے خیال ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ابھی جو چہرے ہیں. ناظرین میں نے صرف 3 کلپ رکھے ہیں. اس وقت میں نے بہت زیادہ ویڈیو بنائی تھی اور اس وقت
وہ جو اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے اور میری بات کی تصدیق کی ہے وہ آگے میں نے رکھنا ہے۔ اس وقت تو نہ 9 مئی ہوا تھا، اس وقت نہ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوا تھا، نہ اس وقت الیکشن ہوئے تھے کہ جی آرمی نے عمران خان کا الیکشن چرا لیا۔ اس وقت عمران خان کے منہ سے صرف ایک ہی بات تھی کہ باجوہ میر جعفر اور میر صادق ہے، ہماری فوج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری فوج بہت اچھی ہے، ہمارے فوجی بہت اچھے ہیں، ہم تو صرف شخصیت کے خلاف ہیں۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا میں یہ بیانیہ چلتا تھا کہ بھئی ہم تو فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو باجوہ کے خلاف ہیں، کیونکہ باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرائی امریکہ کے کہنے کی وجہ سے۔ یعنی کہ اس وقت پی ٹی آئی جو تھی وہ پاک فوج کے خلاف نہیں تھی، لیکن میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو سازش ہے یہ پاکستانی عوام کو پاکستانی فوج کے خلاف کرنے کی سازش ہے۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کچھ ٹویٹ، جس طرح علی محمد خان نے یعنی کہ وہ ویڈیو بنائی، وہ پیغام دیا کہ بھئی اگر بامعنی مذاکرات ہوتے ہیں تو عمران خان کہیں گے تو فوج کے خلاف جو بغاوت اٹھ رہی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اس نے تو سچ کہا ہے نا کہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کو جواب کیا دیا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا میں لوگوں نے، یہ بھی سنو۔ فلک جاوید خان سب لوگ جانتے ہیں، پی ٹی آئی کی خاص ہے، وہ کہتی ہے اگر بامعنی مذاکرات ہوتے ہیں تو خان صاحب سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف چلنے والی مہم کو رکوانے میں کردار ادا کریں گے۔ علی محمد خان بھائی سوشل میڈیا پر چلنے والی کمپین کا خان سے کیا تعلق ہے؟ وہ کیسے رکوا سکتا ہے؟ آپ کی بات سے لگتا ہے جیسے آپ کا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کمپین میں خان کوئی کردار ادا کر رہا ہے، تو سوچ کر بولا کریں، خان پر پہلے ہی بہت بڑے جھوٹے پرچے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جو کمپین چل رہی ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے خلاف، اس میں عمران خان کا کردار نہیں ہے۔ اب یہ عمران خان کے اوپر اور جھوٹے جو پرچے ہیں وہ یعنی کہ نہیں لگوانا چاہتے کہ عمران خان کے اوپر مزید مشکل نہ آئے، اس میں عمران خان کا تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھو، یہ بندہ کوئی چول انسان ہے، یہ لوگ ہیں جو خان کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ ناظرین، بہت سارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر علی محمد خان کے خلاف بکواس ہو رہا ہے۔ علی محمد خان کہتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو اس ٹائم فوج کے خلاف بغاوت چل رہی ہے وہ عمران خان کرا رہا ہے، عمران خان بند کرا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں عمران خان کا تعلق نہیں ہے۔ اب ایک اور ٹویٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے میرے کلپ تو سنے ہیں۔ ایک وقار ملک ہے، پی ٹی آئی کا خاص آدمی ہے، بیرون ملک بیٹھتا ہے، ویڈیو بھی بناتا ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کمپنی کی قیادت یعنی کہ پاک فوج، کمپنی کی قیادت یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ اب عمران خان آپ کو معاف بھی کر دے تو عوام نہیں کرے گی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ان کی مصنوعات اور ان سے تعلقات سے ایسے دور رہو جیسے سور اور شراب سے دور رہنے کا حکم ہے۔ یعنی کہ اگر اب فوج عمران خان کو معاف بھی کر دے تو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ فوج کے خلاف ہی رہیں گے اور ایسے دور رہیں گے فوجی مصنوعات سے جیسے لوگ سور اور شراب سے رہتا ہے۔ اب ناظرین، میں نے اس وقت آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جس وقت عمران خان کے منہ کے اوپر فوج کا نام نہیں تھا، صرف باجوہ کا نام تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ سازش پاک اداروں کے خلاف ہے، پاک فوج کے خلاف ہے، تاکہ پاکستانی عوام اداروں کے خلاف ہو جائے۔ اب خود انصاف کرو، کیا میرے اس وقت کے تجزیہ، اس وقت کی جو پیشن گوئی تھی اور آج کے حالات دیکھو کہ عمران خان کی پاپولرٹی اور فوج کے خلاف بغاوت، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی چیز 1% بھی فرق ہے؟ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ چیز ہم کو سمجھ آ جاتی ہے، کیا لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر فوج عمران خان کو معاف بھی کر دے تو عمران خان کا جو بویا ہوا بیج ہے وہ اب تن آور درخت بن چکا ہے۔ اور الحمدللہ پہلے دن سے اس بات کے اوپر میں کلیئر ہوں
1% بھی شک نہیں ہے کہ یہ جو پاکستانی فوج کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے یہ عمران خان اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کے کہنے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ پاکستانی فوج کو بدنام کرنا، پاکستانی اداروں کو کمزور کرنا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان آرمی میں ہزاروں غلطیاں ہوں گی، لیکن ان کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ ان کو آدمی غدار کہے یا ان کی غلطی کی وجہ سے آدمی اس صف میں کھڑا ہو جائے کہ جو پاکستان کے دشمن ہے، پاکستانی اداروں کے دشمن ہے۔ جو شخص خلاف غلط ہے اس کے خلاف خوب آواز اٹھانی چاہیے، لیکن ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے پاکستان کے پورے ادارے کو نامینیٹ کرنا۔ اب تھوڑی دیر پہلے عمران ریاض کا میں ویلاگ سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ آخر 17-18 دن بعد پی ٹی آئی نے پرچہ دے دیا ہے کس کے خلاف؟ محسن نقوی، شہباز شریف، خواجہ آصف، عطا تارڑ۔ پوری سوشل میڈیا میں یوتھیے یہ کمپین چلا رہے ہیں کہ فوج نے گولی چلائی ہے اور پرچہ کن کے خلاف ہے، کسی ایک فوجی کا نام بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اصل وزیر اعظم تو یہی ہے، ان لوگوں نے فوج کو کہا ہے کہ گولی چلاؤ، جب ان لوگوں نے کہا ہے فوج کو تو پھر آپ فوج کو کیوں گالی نکال رہے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ یار وہ تو ملازم ہے، ان بیچاروں کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو شہباز شریف کی ہے، تو پھر آپ فوج کے خلاف کمپین کیوں چلا رہے ہو؟ تو ناظرین، آپ جہاں سے بھی ڈاٹ ملائیں گے، جہاں سے بھی لنک ملانے کی کوشش کریں، جہاں کچھ بھی کریں گے، آپ ڈاکٹر اسرار احمد اور حافظ سعید سے لے کے آپ جتنی بھی کڑی ملانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پی ٹی آئی کا ایک ہی رستہ نظر آئے گا، اور وہ آئے گا اسرائیل، یہود و نصارہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پاکستان کے اوپر بھروسہ ہے۔ جس طرح بھی لنگڑا لولا چل رہا ہے، جس طرح بھی ادارے لنگڑے لولے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایز اے پاکستانی ریاست کو پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں ان کو پاکستانی ادارے منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ دے رہے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔